ذکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام میں سے ایک نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حلال روزی کمانے کے لیے بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے اور اسی پیشے سے معاش حاصل کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے کہ ذکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ بڑھاپے تک آپ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو اپنی قوم میں نبوت کا کوئی سچا جانشین نظر آیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے تک بے اولاد رہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد عطا فرمائیں گے میں اسے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے اس کا نام مریم رکھا اور اللہ رب العزت سے عرض پیرا ہوئیں کہ اے اللہ، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ اسے میری راہ میں وقف کر دو، لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس حاضر ہوئیں۔ وہاں چند افراد تورات لکھ رہے تھے، ان میں سے ہر ایک نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی خواہش ظاہر کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قرعہ کے طور پر نہر اردن میں اپنے اپنے قلم ڈالو، جس کا قلم پانی کی تہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھائے گا وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی، لہٰذا جب قرعہ اندازی ہوئی تو آپ علیہ السلام کا قلم پانی کی تہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھایا اور دوسروں کے قلم پانی میں بہہ گئے۔ بالاتفاق سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ آپ نے حضرت مریم کی کفالت شروع کر دی اور ان کا ایک الگ مستقل کمرہ بنوایا جس میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ضرورت کی تمام اشیاء ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے 37 تک کہ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا ہے، پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس کے ہاں یعنی عمران کی بیوی نے بچی یعنی مریم کو جنا تو کہنے لگیں کہ اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے، ان کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے، ان سے پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی۔ اس وقت اگرچہ آپ خود بھی بوڑھے، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، آپ علیہ السلام کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگی۔ فرمان الہی ہے آل عمران کی آیت نمبر 38 کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی دعا کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 5 میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اے میرے رب، پس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیے۔ پھر سورۃ انبیاء میں اس بات کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 89، اے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑیے، آپ تو سب سے بہتر وارث ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العزت سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی تو ابھی آپ علیہ السلام اسی جگہ ہی پر ٹھہرے ہوئے تھے جہاں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ علیہ السلام کی بانجھ بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچہ جننے کے قابل بنا دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی خود ہی یحییٰ رکھا ہے۔ فرمان الہی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 39، فرشتوں نے انہیں یعنی زکریہ علیہ السلام کو آواز دی جب وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، نفس پر قابو پانے والا، نبوت والا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندہ زکریہ علیہ السلام پر کی تھی، جب انہوں نے حضرت زکریہ نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس آپ مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرمائیے جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے، اور اے میرے رب، اسے پسندیدہ انسان بنانا۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا علیہ السلام، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا نام کسی کو نہیں بنایا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ مقرر فرمائی کہ 3 دن اور 3 رات آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کو سمجھا پاؤ گے۔ فرمان الہی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 40 سے 41، حضرت زکریہ علیہ السلام تعجب سے کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ جواب ملا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے زبان سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے سمجھا سکو گے۔ اس دوران تم اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود
انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر تو یہ کام بالکل آسان ہے، اور اس سے پہلے میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 8 سے 11 تھی، یعنی یہ دوسری بار اس بات کا ذکر تھا قرآن پاک میں۔ یہودی چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آیا اور اس کے اندر شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس درخت پر ہی آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں ان یہود پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے اف تک بھی نہ کہا۔